ایک چھوٹا بندہ یا نوجوان کسی بزرگ کی طرف آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب کسی ایک بڑے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور وہ کسی کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا تو بچے، نوجوان ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے بات کرتے ہیں۔ اور بڑا ہی دکھ ہوتا ہے جس ٹائم کوئی ایک قطار لگی ہو یا کہیں پہ کوئی بزرگ آ جائیں اور جوان لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوں اور کرسی چھوڑ کے یہ جسارت نہ کریں کہ وہ بزرگوں کو جگہ دے دیں۔ یہ کیسی تعلیم ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں گل صاحب دوستو، اور میں ہوں گل۔ آج ادب کے اوپر بات کی جائے گی اور اس لائن کو لے کے چلا جائے گا کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ بڑے افسوس کے ساتھ تعلیمی اداروں میں ہر چیز سکھائی جاتی ہے، بڑی ایکٹیویٹیز سکھائی جاتی ہیں اور پورا فوکس بچوں کی گریڈز کے اوپر، مارکس کے اوپر اور پوزیشن کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ وہی بچہ جب معاشرے میں بڑا ہو کے پریکٹیکل لائف کے اندر آتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ ہی ڈز ناٹ نوز کہ اس نے ہاؤ ٹو رسپیکٹ ہیز اور ہر ایلڈرز۔ تو اتنے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ایز اے معاشرہ یہ چیز دن بدن ناپید ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کا سارا دھیان باقی چیزوں کے اوپر جاتا جا رہا ہے۔ اس چیز کے اوپر، اس ویڈیو کے اوپر، آج کے موضوع کے اوپر ایک پیچھے کہانی ہے، وہ کہانی بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن پہلے کچھ چیزیں جو میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہیں کہ ادب جو ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے۔ ہم میں سے نہیں مراد یہ ہے کہ وہ ان کی امت میں سے نہیں ہے۔ بڑے غصے کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے اور بڑی ناراضگی کے ساتھ یہ کہا کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ سکھاتا ہے، یہ تربیات کے اندر سے ہے کہ بڑوں کا ادب کرو اور چھوٹوں پہ شفقت کرو۔ یہاں پہ یہ بالکل نہیں کہا گیا، بڑی جو اس میں پوائنٹ ٹو بی پاؤنڈر ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بالکل نہیں کہا گیا کہ اگر بڑا امیر ہے، بڑا ویل ڈریسڈ آ رہا ہے، بڑا کسی بڑی گاڑی سے اتر کے آ رہا ہے، بڑا کسی بڑے منصب پہ فائز ہے تو اس کی عزت کی جائے، اور اگر کوئی غریب بڑا آ جاتا ہے یا کوئی ڈرائیور بڑا آ جاتا ہے یا کوئی کہیں پہ بندہ کوئی ملازمت کرتا ہے، وہ آپ کے پاس امپلائی ہے تو وہ آپ کا امپلائی، پر عمر میں آپ کے والد صاحب کی عمر کیا ہے، لیکن وہاں پہ عزت کے سارے پیمانے لبریز کر کے آپ اس بندے کو ایز اے امپلائی ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کا ڈرائیور ہے تو آپ اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتے کہ بیٹا ان کی عمر بڑی ہے، تم نے ان کو ڈرائیور انکل یا اس طرح کر کے کہنا ہے، اور ڈائریکٹ ان کا نام لے کے پکار رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں اپنے ایک دوست کی فیکٹری میں گیا تو میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ ان کا ایک جو امپلائی ہے وہ دوسرے ورکر کو، کسی مزدور کو، کسی مستری کو اوئے توئے کر کے بات کر رہا اور کہتا جی ہم نے آپ کو آج آپ کی جو ڈیلی ویجز ہیں وہ نہیں دینے ہیں، اور سختی سے بات کر رہا۔ تو میں نے کہا یہاں پہ اس کی تعلیم و تربیت یہاں ختم ہو گئی ہے کہ یہاں پہ اس کو یہ نہیں پتا کہ بڑے کے ساتھ تمیز سے بات کرنی ہے۔ اگر وہی بندہ کسی اور کیٹیگری کے اندر، کسی اور لباس کے ساتھ، کسی اور وضاقتہ کے ساتھ آتا تو تم اس سے تو بڑی تمیز سے بات کرتے۔ تو اسلام یہ نہیں کہتا کہ اگر بڑا امیر ہے تو اس سے بات تمیز سے کرو، اگر کسی غریب کا بچہ آ گیا اس کو ڈانٹ سکتے ہو، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ ہر چیز ایکولی ٹریٹ کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ میرے پاس ایک بڑے سادے لباس میں، سادہ سے چہرے والے لیکن خوبصورت دل والے ایک آدمی میرے پاس تشریف لے کے آتے ہیں، اور میں ان کو یہ نہیں دیکھتا کہ ان کو اس چیز کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے اس کے بارے میں رہنمائی دیتا ہوں، اور وہ رہنمائی سنتے ہیں، اور میں انہیں کہتا ہوں آپ بیٹھیے، آپ کا تھوڑا ٹائم لگ جائے گا آپ کی چیز کو تیار ہونے میں، آپ بیٹھیں، ابھی چیز تیار ہوتی ہے تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں۔ تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور چند مجھ سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ایز سون ایز ہی اسٹارٹیڈ کنورسیٹنگ ود می، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار ہی مسٹ بی اینڈ ہی از این ایجوکیٹڈ پرسن، ٹھیک ہے۔ آہستہ 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 وہ بولتے چلے جاتے ہیں، تو مجھ سے میری وہ ایجوکیشن کو انکوائر کرتے ہیں، میرے کام کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور گفتگو کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مین وائل ان کی جو چیز ہوتی ہے وہ بھی تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آہستہ آہستہ مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ مطلب انگلینڈ بھی جاتے ہیں، وہ پوری دنیا پھرتے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہے، ان کے وہ ان کی نسل میں سے ہیں وہ۔ تو میں پھر ایک دم سوچتا ہوں کہ یار دیکھ لیں کہ میں نے ان کو اچھا ٹریٹ کیا، کہ ہماری تربیت میں یہ چیز شامل تھی کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کسی غریب ہے، کوئی اوئے توئے کی چکر اس کے اندر کوئی نہیں ہے۔ ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، وہ چاہے دودھ دھونے والا بندہ ہے یا چاہے وہ کوئی باہر سے گاڑی پہ آتا ہے، ادب کا پیمانہ لبریز نہیں کرنا۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں نے ان کے ساتھ بڑا اچھا ٹریٹ کیا، اور انہوں نے پھر اپنا بتایا اور پھر بڑے خوش ہوئے اور وہ چلے گئے۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کی سادگی دیکھ کے اس کو داؤ لگانے کی کوشش نہ کریں. کہ ہم یہ اکثر دیکھتے ہیں کہ جب دکان پہ ایک بزرگ کوئی چیز لینے جاتا ہے تو وہاں جا کے وہ اس کو لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں. اگر کوئی بچہ جاتا ہے تو اس کو کوئی ریٹ آگے پیچھے لگا دیتے ہیں. جبکہ میں اٹلی میں تھا تو وہاں پہ اگر کوئی چھوٹا بچہ جاتا ہے یا بزرگ جاتا ہے وہاں پہ یہ نہیں کہ اوپر والے سیب صاف ہیں اور اندر والے سیب خراب ہیں، باہر والے سیب بڑے ہیں اور اندر والے سیب چھوٹے ہیں، ڈالتے وقت انگور میٹھے دکھائے جا رہے ہیں اور ڈال کھٹے دیے جاتے ہیں. یہ ایسا چکر نہیں وہاں پہ ہوتا. یہی وجہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایز اے پاکستانی نیشن، جی وہ تو جی 100 کیا 200 سال پیچھے ہے ان ممالک سے، تو وہ ایسے پیچھے نہیں ہے. وہ اپنی اصول پسندی، انصاف پسندی، یہ ایسے سنہری اصول جو اسلام نے ہمیں سکھائے تھے ان کے اوپر وہ کارآمد ہیں اور وہ چلا رہے ہیں، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں، ان کی تحقیق ہے اس بات کے اوپر. افسوس یہ کہ مسلمان، تم نے جو تمہاری تربیات تھی، جو تمہارے بڑوں کے اسلاف تھے، تم نے ان کو چھوڑ دیا اور تم چل دیے اپنی رسم و رواج کے اندر. پھر ہم کہتے تو یہ نا جی مغرب کی تقلید کر رہے ہیں. مغرب کی تقلید نہیں، تم مغرب کی تقلید اگر کر لو نا اصول پسندی، انصاف کے اندر اور یہ سچائی کے اندر، تو پھر تو تمہیں پتہ چلے کہ تم ان سے جا کے پوچھو کہ یار give me a 1 kg fresh and pure milk، تو وہ کہیں گے یار what do you mean by pure milk، کہ ملک بھی جو ہے وہ امپیور ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ان کو پھر پتہ ہے، تمہیں تو پھر نہیں پتہ، حالانکہ تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو. اپنے اندر جھانک کے دیکھیے اور یہ جو ڈبل پلے کارڈ ہے یہ مت کھیلیے. ادب کریں، احترام کریں. وہ چاہے کسی حالت میں کوئی بندہ آ جائے، چاہے میلے کپڑوں میں آ جائے، ٹھیک ہے جی، چاہے سادہ کپڑوں میں آ جائے، چاہے وہ پنجابی بول رہا ہو، چاہے اسے بولنے کی بھی تمیز نہ ہو، لیکن آپ کو اپنا ادب، اپنی تربیت یاد رکھنی ہے. یاد رکھیں، میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ جب انسان کسی کے ساتھ بات کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے، وہ the moment he talks, the moment he occurs some words from his tongue، اگلے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی تربیت کیسی ہے. وہ ایک کارڈ ہوتا ہے، جس طرح ایک امپلائی کارڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کا نیم، امپلائی نمبر اور ہر چیز لکھی ہوتی ہے. اس طرح آپ کا سارا خاندان، آپ کے گھر کی تربیت، آپ کے باپ کی تربیت، آپ کی ماں کی تربیت، وہ تربیت جو ناشتے کے ٹیبل سے لے کے رات کو سوتے تک ایک ماں اور ایک باپ اپنے بچے کی کرتا ہے، وہ ساری سامنے آ جاتی ہے کہ یار یہ اچھے گھر کا بچہ ہے، اسے تمیز ہے اور اسے تمدن ہے، اسے پتہ ہے کہ بڑے سے کیسے بات کرنی ہے یا کسی معاملے میں بھی. اس لیے اگر کوئی اسکول والے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں انہیں یہ کہوں گا اپنے بچوں کی اسکول میں یہ تربیت کریں اور بڑے روٹ لیول سے یہ تربیت کریں. اور اگر ماں باپ یہ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر آج ہم اپنے بچوں کو تربیت نہیں کریں گے، احترام نہیں سکھائیں گے، بڑوں سے بات کرنے کا طریقہ اور چھوٹوں پہ شفقت نہیں ہم سکھائیں گے، تو یہ معاشرہ جو پہلے ہی بگاڑ کا بڑا سبب بن چکا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ یہ مزید بگاڑ آتا چلا جائے گا اس معاشرے کے اندر. اور ایک دن ہم ہی ہوں گے کہ ہم کسی جگہ کھڑے ہوں گے اور ہمیں اسی نسل کے کوئی نوجوان کہہ رہے ہوں گے کہ او بابا جی جاؤ بیٹھو کم کرو جا کے اپنا. تو پھر ہم سوچیں گے یار کہ یہ تو وہی نسل ہے جو ہمارے بچوں کی عمر کی تھی، آج یہ جوان ہو گئی ہے، آج پچھتاوے کا تو کوئی وقت نہیں ہے. تو یہ دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، آخرت کے اندر بھی رسوائی ہے. کوشش کریں کہ اس کے اوپر پوری توجہ دیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.